وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو عورت کا حصہ ہوتا ہے اپنے والدین کے گھر سے، وہ چونکہ اس کا ذاتی ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی بنڈل نہیں بن سکتا، کوئی بوجھ نہیں بن سکتا کہ نہیں جی آپ ضرور ہی حصہ لے کر آئیں۔ خاوند اس کو مجبور کسی صورت میں نہیں کر سکتا۔ اگر وہ چاہے اپنا حصہ لے لے، چاہے نہ دے، وہ حصہ لے یا نہ لے، وہ امیر ہو غریب ہو جیسے بھی ہو، نان نفقہ جو ہوتا ہے وہ میاں کے ذمہ ہوتا ہے، خاوند کے ذمہ ہوتا ہے۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ اپنے خاوند کے ساتھ بنا کر رکھنا پہلا نمبر ہوتا ہے، باقیوں کے ساتھ بنا کر رکھنا دوسرے نمبر پر ہوتا ہے۔ اگر اس وجہ سے تعلقات خراب ہو رہے ہوں تو وہ عورت جو ہے دیکھ لے کہ میں جو ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ تعلقات بنانے کی غرض سے ان کے حصص معاف کر رہی ہوں، اور اس وجہ سے شوہر کے ساتھ اگر میرا تعلق بگڑ رہا ہے تو یہ اس کی عقل مندی کم از کم نہیں ہے۔ اس کا طریقہ کار اور بھی ہو سکتے ہیں کہ اپنا بے شک حق وصول کر کے اپنے خاوند کے ساتھ بھی احسان کرے، اور جتنا ہو سکے اپنے خاوند کو خوش رکھے، اور اس سے کوئی اگلی صورت نکال لے۔ کوئی بہت سارے طریقہ کار ہوتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کی ہیلپ کرنے کی۔ بہرحال پہلا درجہ جو ہوتا ہے وہ اپنے خاوند کا ہوتا ہے، لیکن یہ جو ہے اس کا جو شرعی حق ہے وہ اس کو تو اس پر کوئی زور نہیں دے سکتا۔ البتہ اسلامی طریقے سے جو اخلاقیات ہوتے ہیں اس کو اپنے اخلاقیات باقی رکھنا چاہیے۔ یہ عموماً ایک روٹین نکلی ہے، یا ٹرینڈ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اپنے میکے کی وجہ سے اپنے خاوند کو انتہائی جو ہے برے طریقے سے ٹارچر کیا جاتا ہے عورت کی طرف سے۔ یہ بھی بہت بڑی غلط بات ہے۔ لیکن اگر شوہر کو بھی چاہیے کہ ناجائز کسی بھی طریقے سے وہ اپنے عورت کی اس بد اخلاقی کو کسی برے طریقے سے ہینڈل نہ کرے، بلکہ اس کی بد اخلاقی کو اس کو سمجھاتا رہے۔ اگر وہ اپنے ذہن کے مطابق اپنے اخلاقیات برقرار نہیں کر سکتی تو آپ اپنے ذہن کے مطابق اور اپنے وسعت ظرف کے مطابق جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ پیش آئیں۔ اس کے پاگل ہونے کی وجہ سے آپ اپنی زندگی کو اجیرن کریں گے۔ اگر وہ لڑ کر رہے گی تو آپ کا ہی گھر جہنم بنے گا، نہ یہ کہ اس کو کوئی تکلیف ہو۔ السلام۔